دکھ تکلیفیں اور اذیت ہم لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن معافی کی امید اللہ سے لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے میری چوکھٹ سے اپنی خوشی کی خیرات مانگنے مت آنا، اور کسی کو ایک پل کی خوشی دے کر پھر اپنی پریشانی کی پرواہ مت کرنا۔ فرمایا کسی کی آنکھوں سے آنسو نکال کے، کسی غریب کو رلا کے میری چوکھٹ پر اپنی خوشی کے لیے خیرات مانگنے مت آنا، میں تجھے ٹھکرا دوں گا، میں تجھے تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور کسی کو ایک پل کی خوشی دے کے پھر اپنی پریشانی کی فکر مت کرنا، پھر اپنی پریشانی کی پرواہ مت کرنا۔ میں رب زندگی میں کبھی بھی پریشانی کو تیرے قریب تک نہیں آنے دوں گا، مصیبت کو تیرے قریب تک نہیں آنے دوں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، نہایت ہی ادب سے عرض گزار ہوا، دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا یا حضرت مجھے بتایا جائے کہ ہماری زندگی میں دکھ تکلیفیں مصیبتیں آزمائشیں اور غربت کیوں آتی؟ انسان کی زندگی میں دکھ تکلیفیں مصیبتیں اور غربت کیوں آتی؟ جس طرح مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے اپنے رہنماؤں سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دکھ کیوں آتے ہیں، ہماری زندگی میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، تو آگے سے وہی جواب ملتا ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ اللہ لکھ دیتا ہے نا کہ اس کی زندگی پریشانیوں میں گزرے گی، تکلیفوں میں گزرے گی، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے، ایسے ہی جواب دیے جاتے ہیں نا۔ تو یہی سوال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے جب دہرایا گیا تو آپ کے جواب کا انداز ان تمام لوگوں سے منفرد تھا، انوکھا تھا، وکھرا تھا۔ فرمایا یہ پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں اور غربت نیک انسان کا مقام بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں اور غربت، یہ چار چیزیں نیک انسان کا مقام بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، مگر تین لوگوں کے لیے عذاب بن کر آتی ہیں۔ یا حضرت وہ کون سے تین لوگ ہیں؟ فرمایا یہ جو بیماری ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتی، رحمت بن کر آتی، یہ گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آتی، مگر سنو تین لوگوں کے لیے یہ بیماری بھی زحمت بن کر آتی۔ تین لوگوں پر جب یہ بیماری آتی ہے تو عذاب بن کر آتی، گناہ جھاڑنے کے لیے ہرگز نہیں آتی تب تک جب تک یہ لوگ پکی توبہ نہیں کر لیتے۔ حضرت وہ کون سے تین لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر ایک، والدین کو دکھ دینے والا، والدین کی آنکھوں سے آنسو نکالنے والا، والدین کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانے والا، والدین کو معاشرے میں بدنام کرنے والا، والدین کو ان کی غربت کے تانے دینے والا شخص جب وہ بیمار ہوتا ہے نا، یوں نہ کہا کرو کہ اس کی بیماری اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی، نہیں، وہ تو زحمت بن کر آئی، وہ ایسے شخص کے لیے عذاب بن کر آئی۔ فرمایا یہ تمام چیزیں ایسے شخص کے لیے ان کا مقام بلند کرنے کے لیے نہیں آتی، ان کے لیے عذاب بن کر آتی تب تک جب تک یہ لوگ توبہ نہیں کر لیتے۔ اگر والدین کو دکھ دیے ہیں، والدین کو درد دیے ہیں، زندگی میں کبھی بھی والدین کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں تمہاری وجہ سے، تو خدا را جلد از جلد ان کے مرنے سے پہلے ان سے صلح کر لو، معافی طلب کر لو۔ اگر وہ ناراض ہو کر مر گئے، اگر وہ تم پر خفا ہو کر مر گئے، اگر وہ روتے روتے تمہاری وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکالتے مر گئے، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چاہے حقوق اللہ تو معاف
کر سکتا ہے حقوق العباد معاف نہیں کرے گا تب تک جب تک وہ بوڑھا باپ معاف نہیں کرے گا، چٹی داڑھی والا باپ معاف نہیں کرے گا جس باپ کا تم نے جینا حرام کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں دوسرا شخص کی بیماری اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے، وہ ہے یہ 3 انچ کی پیشانی، 3 انگل کی پیشانی کسی غیر کے آگے جھکانے والا شخص، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنے والا، خیرات مانگنے والا شخص۔ نہ بندے نہ زندگی میں جب دکھ آئیں، درد آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ فرمایا تیسرا شخص مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، پیاسے کو پانی نہیں پلاتا۔ غربت کے آنے کی، آزمائشوں میں مبتلا ہونے کی مین جو وجہ ہے وہ ہے کسی کی آنکھوں سے آنسو نکالنا، وہ ہے کسی کا دل دکھانا، وہ ہے کسی کی زندگی اجیرن بنا دینا۔ ایک غریب لڑکا کسی کے گھر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے گیا، لڑکی کے باپ نے کہا تم غریب ہو، 2 ٹکے کے مزدور ہو، صبح کو کھاتے ہو شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہو صبح کے لیے نہیں ہوتی، غربت نے تمہارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، تم غربت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہو، میری بیٹی دکھوں والی مصیبتوں والی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، لہٰذا میں تمہیں رشتہ نہیں دینا چاہتا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ غریب لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بدمعاش اور بدتمیز لڑکا آیا جو تھا تو مالدار، جتنا وہ مالدار تھا اس سے کہیں زیادہ وہ بدتمیز بھی تھا، بد اخلاق بھی تھا، بد کردار بھی تھا، رنگ کا کالا، نین نقش موٹے، آ گیا اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے۔ باپ نے اس بدمعاش اور بدتمیز نوجوان کے ساتھ بیٹی کا رشتہ طے کر دیا، بات پکی کر دی۔ پیسوں کی لالچ میں آ کر، دولت کی لالچ میں آ کر باپ نے ایک عزت دار غریب کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور بدتمیز مالدار سے بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ اس کے بد اخلاق ہونے کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ اس بدتمیز کو ضرور ہدایت دے گا۔ یہ سن کر بیٹی بولی ابا حضور ایک بات تو بتائیں، کیا جو خدا ہدایت دے سکتا ہے کیا وہ رزق نہیں دے سکتا؟ خداؤں میں کوئی فرق تو نہیں ہے ابا کہ ہدایت دینے والا خدا اور ہو اور ہم اس خدا کو نہ مانتے ہوں، رزق دینے والا خدا اور ہو اور ہم اس خدا کو مانتے ہوں، ہدایت دینے والے کو مانتے ہوں، رزق دینے والے کو نہ مانتے ہوں۔ ابا حضور کہیں خداؤں میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟ ابا حضور اگر خداؤں میں فرق ہے، ہدایت دینے والے اور رزق دینے والے دونوں خداؤں میں فرق ہے، پھر تو میرا رشتہ اسی بدمعاش کے ساتھ کر دو۔ اگر فرق نہیں ہے، اگر ہدایت دینے والا اور رزق دینے والا خدا ایک ہی ہے تو اے میرے باپ، جو خدا ہدایت دے سکتا ہے وہ رزق بھی دے سکتا ہے، لہٰذا میرا رشتہ اس غریب لڑکے کے ساتھ کر دو۔ وہ غریب لڑکا 2 وقت کا کھانا دے یا نہ دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے عزت ضرور دے گا، وہ مجھے باتوں باتوں پر تانے نہیں دے گا۔ اگر بدمعاش لڑکے کے ساتھ کر دو گے تو بدمعاش لڑکا ہر وقت مجھے رلاتا رہے گا۔ ابا میں تو ساری زندگی تمہارا نام لے لے کے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتی رہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کی آنکھوں سے نکلے آنسو باپ کو تباہ بھی نہ کر دیں، باپ کو برباد بھی نہ کر دیں۔ لیکن باپ کو ذرا بھی رحم نہ آیا، ذرا بھی ترس نہ آیا، باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اسی بدمعاش کے ساتھ کر دیا، بدتمیز نوجوان کے ساتھ کر دیا۔ اب یہ بیٹی ساری زندگی اس بدتمیز نوجوان کے گھر میں روتی رہی، باپ کے لیے بد دعائیں کرتی رہی کہ باپ نے مجھے اس جہنم میں ڈالا تھا، خدا را کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ۔ اگر تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مصیبتوں سے، ان آفات و بلیات سے، غربت سے نکلنے کا ایک بہترین سا وظیفہ بھی دیا ہے،
ایک بہترین سا طریقہ بھی بتایا ہے، وہ ہے ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک خط بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ حضرت میرے سر میں ہر وقت درد رہتی ہے، اس درد کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں، درد کو ختم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ یہ درد مجھے دن بدن اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، مجھے اندر سے مار رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہی درد مجھے موت کی آغوش میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں نہ جا سلائے۔ حضرت درد کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ حضرت عمر نے روم کے بادشاہ کی طرف ایک ٹوپی بھیجی۔ اب روم کا بادشاہ جیسے ہی وہ ٹوپی سر پہ رکھتا درد غائب ہو جاتا، درد ختم ہو جاتا۔ جیسے ہی وہ ٹوپی سر سے اتارتا نیچے رکھتا درد پھر سے آ جاتا۔ اس نے کافی بار ایسا ہی کیا۔ بادشاہ کو بڑا ہی تعجب ہوا، سوچا کہ آخر اس ٹوپی میں ایسا کون سا راز چھپا ہے، ایسا کون سا کمال چھپا ہے کہ درد کو میرے قریب تک نہیں آنے دیتا، جیسے ہی سر پہ رکھتا ہوں درد ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ کمال دیکھنے کے لیے، وہ راز فاش کرنے کے لیے بادشاہ نے کیا کیا، ٹوپی کو پھاڑ ڈالا۔ جیسے ہی ٹوپی کو پھاڑا تو اندر سے ایک پرچی ملی۔ بادشاہ نے وہ پرچی کھولی، کیا دیکھتا ہے پرچی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ کی برکت دیکھ کر بادشاہ روم کہنے لگا، لوگو جس قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت شفا کا ذریعہ ہے، جس قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت شفا کا ذریعہ ہے، مجھے بتاؤ پورا قرآن بخشش کا ذریعہ کیوں نہیں بن سکے گا، پورا قرآن نجات کا ذریعہ کیوں نہ ہوگا۔